محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و مکرم قاری القرآن جناب قاری ساجد فیضی صاحب، جناب قاری سراج صاحب اور جناب قاری طاہر صاحب اور بانی محفل جناب عبدالکریم صاحب اور دیگر قرآ حضرات، علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، سامعین گرامی قدر، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان محفل سرکار غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یاد میں یہاں حاضر ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم اور حضور کا فیض عام اور جاری فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ذکر انبیاء عبادت و ذکر اولیاء کفارت. انبیاء کا ذکر کرو تو عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرو تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہم ایک اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب بندے ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں اور یقین جانیے کہ ابھی ہم آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں. جب یہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور پھر پتہ چلے گا کہ اس محفل میں بیٹھنے کا اجر اللہ پاک کتنا عطا فرماتا ہے. سرکار غوث العالم غوث العالمین ان کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا تو قبر سے چیخوں کی آواز آنے لگی. ورثاء علماء کے پاس، اولیاء کے پاس دوڑے تو کہیں سے کوئی آرام نہیں آ رہا تھا. اس کی ذرا ایکو کم کر دیں، آواز تھوڑی اونچی کر دیں، ایکو کم کر دیں. بہت شکریہ. تو وہ چیخوں کی آواز بند نہیں ہو رہی تھی تو بات سرکار غوث العالمین تک پہنچی. آپ نے فرمایا
محفل والوں سامعین یہ بتاؤ کہ کبھی وہ ہمارے مدرسے میں آیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں پتا کہ کبھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تو ایک گواہی وہاں پر ملی. کہا سرکار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص آگے گلی سے گزر رہا تھا, اس نے آپ کے مدرسے کو دیکھا تو اس نے اتنا صرف کہہ دیا کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں, کتنا اللہ کا کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. سرکار غوث الاعظم نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو؟ اس نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا میرے کانوں نے سنا. سرکار غوث العالمین نے فرمایا جاؤ وہاں قبر پہ دیکھو, چیخوں کی آواز بند ہو گئی, اس پر عذاب ہونا ختم ہو چکا ہے. کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا, محفل میں نہیں آیا, مگر یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا. تو اس کے صدقے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی بخشش ہو چکی ہے. دوستان گرامی قدر, جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ اخفاء کا دور ہے, اخفاء کا دور ہے. اولیاء کرام چھپ گئے ہیں, پردے میں چلے گئے ہیں. اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ میں سے نوجوان سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اولیاء کی کرامات بیان کرتے ہو, آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں دکھائی دے رہے ہمیں اولیاء کرام؟ پہلی بات تو یہ ہے دوستان گرامی قدر, اگر آپ کو شوق ہے کسی ولی کے ملنے کا تو صحیح مراقبہ کرو, اللہ پاک تمہیں صحیح راستے پر پہنچا دے گا اور اپنے ولی بندے کی زیارت بھی کرا دے گا اور کہہ بھی دے گا, ہدایت بھی دے گا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا ولی بیٹھا ہے, اس سے جا کے ملو, ملاقات کرو. اس طرح ہوتا رہا. جو بندے کو تلاش حق تھا اور وہ ڈھونڈتا رہا, پھر اس نے مراقبہ کیا. مراقبے کے دوران اس کو شکل بھی دکھائی گئی, جگہ بھی دکھائی گئی, اٹھ کے جا کے وہاں پہنچا تو وہ اللہ کا ولی مل گیا وہاں. مگر میں عرض کر رہا ہوں یہ اخفاء کا دور کیوں آ گیا ہے؟ اخفاء کا دور دوستان گرامی قدر اس لیے آ گیا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے, پردہ ڈال دیا, کیونکہ اس کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے, اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. آج کے دور میں وہ ادب نہیں رہا, بے ادبی میں آ گئے ہم. سر سے کپڑا نہ رہا, بڑوں کا ادب نہ رہا, لحاظ نہ رہا, وہ تقوی نہ رہا, وہ طہارت نہ رہی, وہ پاکیزہ خیالی نہ رہی, وہ دل کی طہارت نہ رہی, وہ دل کا تصفیہ قلب نہ رہا. ہم آلودگی میں چلے گئے, ہم مادیت دور میں آ گئے ہیں. دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیا کے لیے جس کے پاس 2 ٹکے ہیں اس کو سلام بھی کرتے ہیں, اس کا ادب بھی کرتے ہیں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس سے ادب جاتا رہا. آپ سے ذرا بزرگ ہستیوں سے پوچھیں, آج سے 20 سال پہلے, آج سے 30 سال پہلے کیا حال تھا اور آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. شیشہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کسی بزرگ کے سامنے, چھپ چھپ کر شیشہ دیکھا جاتا تھا. بزرگ گلی سے گزر جاتے تو کوئی جوان
اگر اس وقت بیریش بیٹھا ہوتا تو وہ اپنا چہرہ چھپا لیتا کہ بزرگ آ رہے ہیں ان کے ادب میں، کہ کہیں ان کا چہرہ اور نگاہ پڑ گئی تو میں کیا کروں گا؟ نوجوان بچے بچیاں آپس میں کھیلا کرتے تھے، کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کسی غلط خیالی کا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، نہ ہمیں بڑوں کا ادب رہا، نہ لحاظ رہا، نہ تسویہ قلب رہا، نہ ذہن کی پاکیزگی رہی۔